بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے سبق جھوٹے آدمی کے مشق سوالات کے ساتھ نالج کے کیلنڈر کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ ویڈیو ہمارے لیکچر کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں پہلے ہم مصنف کا تعارف اور کچھ اہم معروضی سوالات کو ڈسکس کر چکے تھے اور سبق کی بھی کچھ بات کر چکے تھے۔ اب ہم مشق سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمارے پہلا سوال جھوٹے آدمی کے حافظے کے بارے میں۔ مولوی ذکاء اللہ نے جو ضرب المثل بیان کی ہے اس کا مفہوم بیان کریں۔ تو پہلے آپ ضرب المثل دیکھیں گے اور پھر اس کا مفہوم۔ تو مولوی ذکاء اللہ نے اپنے مضمون جھوٹے آدمی میں سبق کے آغاز میں جھوٹے آدمی کے حافظے کے بارے میں ایک ضرب المثل بیان کیے کہ دروغ گورا حافظہ نہ باش۔ اس کا ضرب المثل کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے آدمی کی یادداشت نہیں ہوتی، یعنی جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ جھوٹ بول کر وقتی طور پر بچ جاتے ہیں مگر بعد میں اپنا جھوٹ یاد نہیں رہتا۔ کچھ وقت وہ بھول چکے ہوتے ہیں انہوں نے پہلے کیا جھوٹ بولا تھا۔ اب اس سوال کے جواب میں بچے کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ جو ہیں مفہوم لکھ لیتے ہیں۔ بچوں پہلے ضرب المثل لکھو گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کا مفہوم لکھو گے۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو وعدے یاد نہیں رہتے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ تو چیز کا نام دینے تو ہم کہیں گے کہ مصنف کے بقول حافظے کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے اور وعدے یاد نہ رہنے کی وجہ سے معاشرے کی نظر میں اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، مصنف نے جھوٹوں کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ جھوٹ بولنے والوں کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ تو مصنف نے جھوٹوں کی 2 بنیادی قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کے جھوٹے وہ ہوتے ہیں جو کسی جھوٹ کو دل سے سچا مان کر بیان کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے جھوٹے وہ ہوتے ہیں جو کسی جھوٹ کو بیان کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے مگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں۔ ان جھوٹوں کی مزید 2 قسمیں، ایک اپنے دماغ سے کسی جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر بیان کرنا اور دوسری کسی سچی بات میں اپنے خیال کے مطابق جھوٹ ملا کر بیان کرنا۔ تو جھوٹ بولنے والوں کی 2 قسمیں، ٹھیک ہے، جو جھوٹ کو سچا بول کے بیان کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ تو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے جھوٹ ہے لیکن وہ چاہتے ہیں اور لوگ ان کو سچا سمجھیں۔ ان کی پھر 2 اور قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس سے سر سے پاؤں تک ساری بات خود سے بنا کے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں اور دوسری ہوتی ہے کوئی سچی بات لے کے اس میں تھوڑا سا جھوٹ ملا کے آپ کو سناتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کس سبب سے ہے؟ باہمی دیکھیں میرے اور آپ کے درمیان رشتہ اور تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو کس وجہ سے؟ گفتگو کی وجہ سے۔ میں بولتا ہوں آپ سنتے ہیں، آپ بولیں گے میں سنوں گا، تو ہمارے درمیان تعلق بن جائے گا گفتگو سے۔ اب اگر میں جھوٹ بولوں گا تو کیا ہوگا، میرے اور آپ میں تعلق تو بنے گا لیکن یہ تعلق کس میں ہوگا؟ جھوٹ پہ بنا ہوگا، تو ایسا تعلق جو ہے خراب ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ باہمی رشتہ مندی سے مراد انسانوں کے آپس کے تعلقات ہیں۔ مولوی ذکاء اللہ نے انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کا سبب نطق کو قرار دیا، یعنی قوت گواہی ایسی خاصیت ہے جو انسانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہیں۔ گفتگو بات چیت کے ذریعے انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اگر بات چیت سچائی پر مبنی ہوگی تو باہمی تعلقات میں مضبوطی آئے گی، اگر گفتگو میں جھوٹ شامل ہوگا تو آپس کے تعلقات خراب ہوں گے۔ اگلا سوال ہمارا جھوٹ کا سچ سے جاننا کی مشکل ہوتا ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ سے سچ کا جاننا، آپ اس میں سے سچ نہیں جان سکتے، کیوں ہے اتنا مشکل کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آج کل معاشرے میں جھوٹ کے وبا اس کے طرح ہو چکے ہیں کہ جب کوئی جھوٹا آدمی اپنی طرف سے کوئی بات سر سے پاؤں تک تراش کر بیان کرتا ہے تو اس جھوٹ سے سچ جاننا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس جھوٹ کا مکمل خاکہ اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہوتا ہے اور اس جھوٹ کو رد کرنے کے لیے اس کے متضاد کی سچی بات اس کے دماغ پر منقش نہیں ہوتی۔ اگلا سوال ہمارا ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ و تراکیب دیے ہوئے جملے بنانے ہیں۔ آپ اختراعی جھوٹ بنانا، اختراعی جھوٹ کا عادی اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولنے والا۔ نقش اول پہلی تصویر، فرسٹ امیج، تو تصویر میں تبدیلی کے باوجود اس کا نقش اول اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ سچی حکایات، فرضی کہانی کے مقابلے میں سچی حکایات زیادہ پر اثر ہوتی ہیں۔ اندیشہ، محنت نہ کرنے والے طالب علموں کو امتحان میں فیل ہونے کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ جانشین، بادشاہ اپنے بیٹے کی بجائے اپنے بھائی کو اپنا جانشین مقرر کر دے۔ جانشین یعنی میرے بعد جو آئے گا، میرا وارث۔ منکش، نقش ہو جانا،
جمیلہ کو اس کی خالہ نے ختم قرآن کے موقع پر منکش چادر تحفے میں دی، یعنی چادر پہ کچھ ڈیزائن ہوئے تھے، نقش بنے ہوئے تھے۔ ملکات نفسانی، اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ملکات نفسانی کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ جھوٹے لوگوں کی جو خصلتیں مصنف نے بیان کی ہیں انہیں مفصل لکھیں، تفصیل سے لے کے جھوٹے لوگوں کی جو خصلتیں ہیں، جو ان کی پراپرٹیز ہیں۔ تو مصنف نے جھوٹے لوگوں کی درج ذیل خصلتیں بیان کی ہیں۔ جھوٹے لوگوں کا حافظہ نہیں ہوتا، اپنے وعدے یاد نہیں رہتے، وہ اکثر منافقت سے کام لیتے ہیں، جس بات کو جھوٹ جانتے ہیں اس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اس کو سچ سمجھیں۔ اکثر اوقات سچے حقائق میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ تیسری بات، جھوٹے لوگ کبھی بھی سچ کی پرواہ نہیں کرتے، جیسا وقت و موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بناتے ہیں۔ بعض جھوٹے اپنے بارے میں جھوٹ بول کر خود کو اعلیٰ و برتر ظاہر کرنے کی بری عادت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام طور پر جھوٹ نہیں بولتے، مگر جہاں جھوٹ بول کر فائدہ ہو تو جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے اور اس کو بھی برا نہیں سمجھتے۔ یہ جھوٹے آدمی کی خصلتیں، ان کی نشانیاں۔ اگلا سوال، جھوٹے آدمی میں جو مرکبات استعمال ہوئے ان کی نشاندہی کریں۔ اب اس سبق میں درج ذیل مرکبات استعمال ہوئے ہیں۔ مرکبات دو الفاظ آپس میں مل کے، وہ انگلش میں کمپاؤنڈ بولتے ہیں اس کو، یہ آگے پھر گرامر کی کسی کلاس میں سمجھائیں گے۔ مرکب اضافی، قواعد عقلیہ، ملکات نفسانی، اظہار جھوٹ کا چسا، جنگ زرگری۔ اب یہ مرکبہ یہ کیا ہے؟ مرکبات اضافی ہیں۔ اس کے علاوہ مرکب توصیفی استعمال ہوئے ہیں، جھوٹا مضمون، سچی حکایات، نئی کتاب، موسوم، ختم۔ اس سبق میں جو مرکبات عطفی استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں ایجاد و اختراع، مستحکم و استفاد، تشخص و تعالیٰ، قریب و دغا۔ مرکب عددی استعمال ہوئے ہیں، ایک، ضرب المثل، دو قسم۔ مرکب بھی انشاءاللہ ایک گرامر پہ کلاس بنائیں گے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، مرکب مصادر کون سے ہوتے ہیں؟ 5 مرکب مصادر لکھیں۔ اب مرکب مصدر سے مراد وہ مصدر ہے جو دوسری زبانوں کے الفاظ کے آخر میں مصدر کی علامت نہ زیادہ کر کے دوسری زبانوں کے الفاظ کے بعد اردو مصدر لگا کر بنایا جاتا ہے۔ یعنی مرکب مصدر 2 طرح سے بنتا ہے۔ پہلا ہے دوسری زبانوں کے الفاظ کے آخر میں مصدر کی علامت نہ لگا کر، جیسے فلم سے فلمانا، لالچ سے للچانا، شرم سے شرمانا، کفن سے کفنانا۔ یعنی کیا ہوگا؟ لفظ کسی دوسری زبان کا ہوگا، آخر میں ہم نہ لگا دیں گے۔ فلم انگلش کا لفظ ہے، اس میں نہ لگا دو، فلمانا ایک ہی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسری زبان کے لفظ لے کر اس کے عین میں اردو مصدر لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھ لیں، دوسری زبان کے الفاظ کے بعد اردو مصدر لگا کر، جیسے تشریف لانا، سیر کرنا، باتیں بنانا، یہ آپ کے پاس مرکب مصادر ہیں۔ اگلا سوال، سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ ایک اقتباس یہ آپ کو شیئر کر رہے ہیں اسکرین پر کہ سیدھی سادی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں ہے۔ ہم انسانوں میں جو باہمی رشتہ مندی ہے وہ فقط نطق کے سبب ہے۔ جب اس نطق میں کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، نطق کہتے ہیں بولنے کو، شامل ہو تو انسانوں کے باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو فساد سے خالی نہ ہو۔ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو۔ یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے۔ یہ عبارت لی گئی ہے، اس طرح کی کوئی عبارت پیپر میں آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کا حوالہ متن دو گے تو یہ عبارت کہاں سے آئی ہے؟ کون سے سبق سے؟ جھوٹے آدمی سے لی گئی ہے۔ مصنف کون ہے؟ مولوی ذکا اللہ۔ اب آپ سیاق و سباق بتاؤ گے، یعنی اس سے پہلے اور بعد میں جو باتیں کی جا رہی تھیں، تو آپ سیاق و سباق، یہ ایسا سیاق و سباق ہے، اس سبق سے کوئی بھی عبارت آئے آپ یہی سیاق و سباق لکھ سکتے ہیں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ۔ مصنف مولوی ذکا اللہ کے خیال میں بعض جھوٹ بولنے والے جھوٹی باتوں کو سچ سمجھ کر بیان کرتے ہیں، جبکہ بعض جھوٹی بات کو سچ نہیں مانتے لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے ان کے جھوٹ کو سچ سمجھیں۔ کچھ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر بیان کرتے ہیں اور کچھ سچے حقائق میں جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ اکثر لوگ موقع اور وقت کی مناسبت سے اپنی بات بدلتے رہتے ہیں اور وہ اس عمل پر فخر کرتے ہیں کہ وہ سب کو راضی رکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس عمل سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو تشریح کے یہ اقتباس جھوٹے آدمی کے آخر سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں مصنف مولوی ذکا اللہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ سیدھی سادی اور سچی باتوں میں جھوٹ شامل کرتے ہیں وہ ایک ایسی برائی کر رہا ہے کہ اس سے بڑی کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی۔
کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس مشترک صف کی بنیاد پر ایک دوسرے سے رشتے میں جوڑا ہے وہ قوت گویائی ہے. آپ کوئی اس قوت کا غلط استعمال کر کے اس میں جھوٹ شامل کرے گا تو یہ عمل انسانوں کے درمیان اعتماد کے رشتے کو کمزور کرے گا اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں میں جھوٹ بولنے کی بری عادت نے رواج پایا ان کے اندر ہر قسم کی برائیوں نے جنم لیا اور جھوٹ کے باعث انہوں نے جو نقصان اٹھائے ہیں اس قدر نقصان آگ اور تلوار نے بھی نہیں پہنچائے. یعنی بیرونی طاقتوں سے زیادہ ان کی اندرونی برائی جھوٹ ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنی اختتام پہ پہنچا. ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کوئی بات ہو, کوئی کمنٹ اور فیڈ بیک دینا چاہیں کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ایسی مزید ویڈیو اپلوڈ ہوتے رہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.